یہ مسلک بریلوی نہیں ہے، اس مسلک کا عنوان بریلویت نہیں ہے۔ رو شکست کھا کے گھر آ جائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج ہم جس حوالے سے گفتگو کرنے جا رہے ہیں وہ ہے امام احمد رضا خان بریلوی۔ ایسی کیا بات ہے کہ ڈاکٹر طاہر القادری حافظہ اللہ تعالیٰ جملہ کہہ رہے ہیں کہ جتنے بھی امام احمد رضا خان بریلوی کے پیروکار ہیں سارے نکمے ہیں، یعنی سارے جاہل ہیں۔ بلکہ وہ یہ بھی بات کہہ رہے ہیں کہ میں اگر خطاب کر رہا ہوں تو بریلویوں کو نہیں کر رہا، یہ جملہ کہہ رہے ہیں میں بریلویوں کو نہیں کر رہا۔ تو ناظرین آئیے ہم انہی کی زبانیں وہ گفتگو سنتے ہیں، تو پھر انشاءاللہ ناظرین اسی والا سے ہم بھی گفتگو کریں گے۔ تو آئیے ناظرین مل کے ویڈیو اور دیکھ لیں، دیکھتے ہیں۔ بدقسمتی یہ ہے کہ علمی مسائل سنجیدگی سے حل کرنے کے لیے ہوتے ہیں اور اہل علم کی مجلس کے لیے ہوتے ہیں۔ جیسے آج ایک مجلس بلائی آپ لوگوں کے تقاضے پر، یہ سڑکوں پر لا کے سٹیج لگا کے عوامی جذبات بھڑکا کے اچھالنے کے لیے نہیں ہوتے۔ اگر یہ کام شروع ہو جائے تو یہ تو ان لوگوں کی خوش قسمتی ہے کہ ملک میں علم کا کلچر نہیں بچا، کوئی اہل علم، اہل تحقیق، اہل تفقہ کثیر لوگ نہیں رہے، کوئی ہیں تو چلو وہ انوالو نہیں ہوتے، ڈر ڈور کے چپ رہتے ہیں کہ کیا اس گورکھ دھندے میں آنا۔ کوئی ان کو چیلنج کر دیں تو یہ ہر روز شکست کھا کے گھر آ جائیں۔ جتنی غیر عالمانہ، غیر معتبرانہ، غیر فقیہانہ یہ باتیں کرتے ہیں اور دین کے مسائل کو جس طرح سوکیانہ طریقے سے اچھالتے ہیں جس میں نہ علم، نہ تحقیق، نہ شعور، تو اس سے دین کی حرمت میں حرفہ ہے۔ تحفظ حرمت رسالت کا نام لیتے ہوئے اہانت حرمت دین کے مرتکب ہو جائیں ہر روز، حرمت دین کی اہانت کروائیں ہر روز، اور یہ کچھ ہو رہا ہے۔ جب بھی ایسے مواقع آئے ہیں تو انہوں نے صحیح روش کبھی نہیں اپنائی کہ علمی جنگ لڑیں اور اس مسئلے کا حل کروائیں۔ ہمیشہ علمی محاذ پہ شکست کھائی ہے۔ میں 3-4 واقعات دیتا ہوں آپ کو، اور میدان میں آ کے شور شرابہ کر کے لوگوں کے ذہن پر آگندہ کی ہے۔ اہل سنت کو خطاب کر رہا ہوں، یہ مسلک بریلوی نہیں ہے، اس مسلک کا عنوان بریلویت نہیں ہے۔ سن لیں، جی کھول کے سن لیں، کان کھول کر سن لیں، ببا کے بول کہہ رہا ہوں، ہند بھی سرزمین پاکستان بھی سرزمین یورپ میں مسلک کا عنوان بریلویت نہیں۔ آپ پوچھے دلیل کیا؟ دلیل اعلی حضرت شاہ احمد رضا خان مجدد دین و ملت، اعلی حضرت شاہ احمد رضا خان، انہوں نے ساری زندگی کسی کتاب میں اپنے مسلک کا نام بریلوی نہیں لکھا۔ ہم اعلی حضرت نے خود اپنے مسلک کو بریلوی نہیں کہا، ہم ان کی بات مانتے ہیں، ان کے بعد کسی ٹھیکیدار کی بات نہیں مانتے۔ اس مسلک اہل سنت کا، اس مسلک اہل سنت کا کوئی شخص ٹھیکیدار نہیں ہے۔ اگر کسی کو، اگر کوئی یہ سمجھے کہ اس کے پاس ٹھیکہ ہے، جس کو وہ سنی کہے وہ سنی ہے، نکالنا چاہے نکال دے، تو کسی کے پاس ٹھیکہ نہیں ہے۔ ہم کسی ٹھیکیدار کو نہیں مانتے، کسی فتویٰ باز کو نہیں مانتے۔ اگر مسلک افراد پر آ جائے، اگر ہم سنی نہیں، روئے زمین پر کسی ماں نے سنی پیدا ہی نہیں کیا۔ جی ناظرین، آپ نے یہ ویڈیو ملاحظہ فرمائی تو ناظرین پہلے نمبر پہ میں حیران تو اس بات پہ ہوتا ہوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آئے تو ہم کہتے ہیں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور جب یہ بریلویوں کی باری آتی ہے یہ معاذ اللہ اپنے امام احمد رضا خان کو اعلیٰ حضرت بولتے ہیں۔ جی استغفر اللہ۔
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی ہستی عظیم ہستی ہو نہیں سکتی، تو میں حیران ہوں کیسے ان کے پیروکار ہیں۔ کبھی کبھار یقین نظریں حیران ہوتا ہوں ان کے اوپر کہ وہ اتنے پیروکار بن جاتے ہیں، اگر ان کے سامنے قرآن پاک کی آیت یا حدیث رکھی جائے تو وہ ان کا معاذ اللہ انکار کرتے ہیں، کہتے ہیں جی یہ ہمارے امام کے خلاف ہے جی۔ بلکہ یہاں تک میں یہ بھی جملہ کہتا چلوں کہ اگر حدیث جو ہے، کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں نا کہ ہماری عقل نہیں مانتی، تو عقل کی بنا کے اوپر حدیث کا رد کس نے کیا؟ آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کی رات گئے تو واپس آئے تو سب سے پہلے بات ابو جہل کو کیا کہ میں رات سیر کر کے آیا ہوں، تو وہ معاذ اللہ ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ استغفر اللہ، کہتے کیسے ہو سکتا ہے؟ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں کے صحابی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے آ کے اس نے گفتگو کی ابو جہل نے، کہنے لگا ایک بندہ یہ کہے میں راتوں رات سیر بھی کر کے آ گیا ہوں، جنت بھی دیکھ آیا ہوں، جہنم بھی دیکھ آیا ہوں، بھلا ہو سکتا ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ کو فرمانے لگے وہ کون جو یہ بات کہہ رہا ہے؟ فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی تصدیق دے کے کہنے لگے اگر میرا محبوب کہہ رہا ہے تو وہ سچ ہی کہہ رہا ہے۔ عقل کی بنا کے اوپر اگر حدیث کا رد کیا تو ابو جہل نے کیا۔ آگے ناظرین خود ہی سوچیں، جو بندہ عقل کی بنا کے اوپر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا انکار کرتے وہ کس کے ساتھ اٹھایا جائے گا؟ یہ ناظرین خود ہی فیصلہ کریے گا۔ تو ناظرین یہاں پہ دعا کرتے ہیں اللہ پاک ہمیں 5 وقت کا پکا اور سچا نمازی بنا دے، اور جتنے بھی بے اولاد جوڑے ہیں اللہ پاک سب کو نیک نرینہ صحت تندرستی والی ایمان والی لمبی زندگی والی اولاد عطا فرما دے۔ جزاکم اللہ خیرہ، احسن الجزاء۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔